حضرات ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے نبی کو ظاہری طور پر اس دنیا سے جانا۔ میرے نبی کی کچھ طبیعت علیل تھی، گھر پر آئے، کہا اے عائشہ آج طبیعت خراب ہے، آج سر میں کچھ درد ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے بھی سر میں درد ہے۔ اتنا کہنا تھا، میرے نبی نے 7 کنوؤں کا پانی منگایا، منگانے کے بعد 7 کنوؤں کو جب پانی منگایا تو کچھ اضافہ ہوا، پھر 7 کنوؤں کا پانی منگایا، اللہ نے شفا دی دی۔ پھر میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کو بلوایا، اور بلانے کے بعد کہا چلو مجھے وہاں لے چلو جہاں اونچی جگہ ہو۔ اتنا چلا نہیں جا رہا تھا میرے نبی سے کہ وہ خود چل کر مسجد نبوی تک بھی جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں پر اونچی جگہ پر پہنچا دیا۔ میرے نبی بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا میرے نبی نے، اے بلال جاؤ سارے مدینے والوں کو اطلاع کر دو، مدینے والوں کو اطلاع کر دو، خبر دے دو کہ آج مصطفیٰ نے بلایا ہے، جس کا جو بدلہ ہو وہ آج مصطفیٰ سے لے لے۔ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری دن ہو، آخری گھڑی ہو۔ حضرت بلال روتے ہوئے پھر رہے ہیں، مدینے میں اعلان کر رہے ہیں اے مدینے والوں چلو میرے نبی بلا رہے ہیں، نبی بلا رہے ہیں۔ تمام صحابہ کا مجمع موجود تھا، تمام صحابہ اکرام موجود ہوئے۔ ہونے کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سنو، لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ آخری ملاقات ہو، جس کا جو حق ہے مجھ سے لے لو، اور جو میرا حق تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا، صحابہ اکرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں، نکلنے کے بعد زار و قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہمیں عزتیں ملی ہیں تو آپ سے ملی ہیں، وقار ملا ہے تو آپ سے ملا ہے، ہم تو جہنم کی طرف جا رہے تھے یا رسول اللہ، آپ نے ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت کی طرف کر دیا ہے، آپ کیسی بات کہتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا جو حق ہو آج مانگ لو۔ تمام صحابہ خاموش، حضرت ابو بکر صدیق خاموش، مولا علی خاموش، حضرت بلال خاموش۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابہ نکلے جن کا نام عکاشہ تھا۔ حضرت عکاشہ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ سے میرے جسم پر دھوکے سے کوڑا لگ گیا تھا، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! اتنا سنا سارے صحابہ نے کہا اے عکاشہ کیا کس سے کہہ رہا ہے؟ دونوں مختار سے کہہ رہا ہے، تو مصطفیٰ سے کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر تجھے کوڑا مارنا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر تجھے کوڑا مارنا ہے لے میں حاضر ہوں، تو میرے کوڑا مار لے۔ اتنا کہا اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے بلال جاؤ میری بیٹی کے یہاں جاؤ، فاطمہ کے یہاں جاؤ، اور جانے کے بعد وہ کوڑا لے آؤ۔ اللہ اکبر! حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے ہیں، دس تک دی اندر سے آواز آنے والا کون؟ حضرت بلال کہتے ہیں اے بیٹی بلال آیا ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا مجھے کوڑا چاہیے، نبی نے کوڑا منگایا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے چاچا کوڑے کی کیا ضرورت پڑ گئی، بتاؤ تو صحیح کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بلال نے کہا، حضرت بلال نے رو کر کہا اے عکاشہ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عکاشہ کے دھوکے سے نبی سے کوڑا لگ گیا تھا، وہ اپنا بدلہ لینے چاہتے ہیں۔ بیٹی لاؤ وہ کوڑا دے دو۔ اتنے میں کوڑا تو نہیں اٹھایا، اپنے بیٹے حسن حسین کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا جاؤ تو صحیح، عکاشہ میرے بابا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اے میرے بیٹے سنو تو صحیح، اگر تم نے آج اپنے نانا کی جان نہ بچائی، اگر عکاشہ نے کوڑا مار دیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گی۔ حضرت امام حسن امام حسین اٹھے ہیں، اور اٹھنے کے بعد اب حضرت فاطمہ نے وہ کوڑا لیا اور حضرت بلال کے پاس لا کر کہا جاؤ میرے بیٹوں کو بھی لے جاؤ۔ اب حضرت بلال امام حسن کو بھی لا رہے ہیں، امام حسین کو بھی لا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ کا یہ حکم سن کے حضرت بلال دونوں کو لائے، اور لانے
کے بعد جب اس مجمع میں لے آئے، میرے نبی کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا۔ امام حسن امام حسین نے کہا، اے چاچا، حضرت بلال سے کہا، اے چاچا بتاؤ تو صحیح عکاشہ کون ہے؟ میرے بلال نے انگلی کا اشارہ کیا، عکاشہ وہ کھڑا ہے۔ قریب گئے اور جانے کے بعد دامن کو پکڑ لیا اور عکاشہ سے کہا، اے عکاشہ، اے میرے نانا کے صحابہ، بتا تو صحیح میرے نانا کی کوڑا کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تو عکاشہ کہتے ہیں، بیٹا تمہارے نانا سے ایک مرتبہ دھوکے سے کوڑا لگ گیا تھا، آج میں اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو دامن پکڑ کے امام حسن اور امام حسین نے کہا، اگر تمہیں مارنا ہے ایک کوڑا نہیں 100 کوڑے مار لو، لیکن میرے نانا کے جسم پر نہیں، ہمارے جسم پر مان لو۔ اگر آج تم نے، اے عکاشہ سنو، اگر آج تم نے میرے نانا کا کوڑا مار دیا، میری ماں فاطمہ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا، حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عکاشہ بتا تو صحیح تو نبی سے کون سا بدلہ لے رہا ہے؟ اتنا کہنا تھا، کہا میری ڈاڑی کا تو لحاظ کر، میری سفید ڈاڑی کا تو لحاظ کر، اگر تجھے کوڑا ہی مارنا ہے، ایک کوڑا نہیں 2 کوڑا نہیں، میرے 1000 کوڑے مار لے، لیکن میرے محبوب تک نہ، میرے محبوب کے نہ مار۔ اتنا کہنا تھا، حضرت ابو بکر صدیق سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر اس کو جگہ دے دو، اس کو راستہ دے دو۔ راستہ دے دیا گیا ہے۔ اب میرے نبی کے قریب آئے، آنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، جب آپ نے کوڑا مارا تھا تو میرا جسم جو تھا وہ میرا جسم پہ کوئی کپڑا نہ تھا، میں یہ چاہتا ہوں جو آپ کرتا پہن رہے ہیں اس کو اتارا جائے۔ اتنا کہنا تھا، سارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سارے صحابہ کہتے ہیں، اے عکاشہ مان جا، تو کس پر ہاتھ اٹھا رہا ہے جس نے دوزخ سے ہٹا کر ہمیں جنت تک پہنچایا ہے، آج تو اسی کو کوڑا مارنے چل دیا ہے۔ میرے نبی نے اپنی قمیض مبارک اتاری، کرنے کے بعد حضرت عکاشہ کی نگاہ جب اس مہر نبوت پر پڑی اور پڑھنے کے بعد قریب پہنچے اور قریب پہنچنے کے بعد میرے نبی کے جسم کو چوم لیا اور چوم کر کہا اور دامن پکڑ کر کہا، یا رسول اللہ، میری کیا مجال کہ میں آپ پر ہاتھ اٹھاؤں؟ یا رسول اللہ، اگر ہماری عزت محفوظ ہیں تو آپ سے محفوظ ہیں، اگر ہم دوزخ میں جا رہے تھے آپ نے اپنا ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنتی بنا دیا، یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں آپ کا ہاتھ اٹھاؤں؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عکاشہ بتا تو صحیح، پھر یہ تو نے سارا کھیل کیوں کھیلا، یہ سارا ماجرا کیوں بیان کیا، ساری کہانی کیوں پیش کی؟ تو کہنے لگتے، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو فرماتے سنا ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو فرماتے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا مصطفیٰ کے جسم سے اگر کسی شخص کا جسم ٹچ ہو جاتا ہے وہ جسم ایسا ویسا نہیں بلکہ وہ شخص جنتی ہو جاتا ہے، وہ شخص جنتی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا تھا کہ میرا جسم تم سے ٹچ ہو جائے اور میں بھی جنتی ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ، بس اتنا خیال تھا کہ آپ کا جسم جیسے ٹچ ہو گیا ہے میں سمجھ گیا ہوں جو آپ کے فرمان کے مطابق میں بھی جنتی ہو گیا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، اگر تمہیں جنتی چہرہ دیکھنا ہو تو میرے عکاشہ کا چہرہ دیکھ لو۔ اتنا فرمانا تھا۔ بریلی کا کلندر کہتا ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔